الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ اس مہینہ میں عام طور پر بیان کرنے والے حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس کے واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس کے متعلق جو حالات واقعات ہیں ان کو بیان نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی بیان کرنے کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ساری کی ساری امتی کے سامنے آنی چاہیے، تاکہ زندگی کے ہر شعبے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی مل سکے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام جان کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ اس لیے آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، آپ کی وصیتیں اور نصیحتیں ذکر کی جائیں گی اور ان سے متعلق جو حالات و واقعات ہیں ان کو کچھ ذکر کیا جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ہوئی ہے۔ دن سوموار کا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال اور اس کے متعلق اہم واقعات تقریباً حجۃ الوداع سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر احکام کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جو اسلام کی اہم تعلیمات کا خلاصہ شمار ہوتا ہے، اور حجۃ الوداع کے ساتھ جڑی ہوئی فتح مکہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کرتی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا
حجۃ الوداع ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد پورے ہوئے، اور مکہ کی فتح ہونے کے متعلق اللہ پاک نے قرآن کریم میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا آیات نازل فرمائی تھی۔ پھر امت مسلمہ میں بہترین اضافے کی خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی، اور دیگر علاقوں کی فتوحات کی خبر سنائی گئی، اور اس بات کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ فوجوں کی فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہوں گی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا کہ جب آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کے سامنے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے۔ جب قرآن کریم کی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے نازل ہونے کا علم ہوا تو وہ بے اختیار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رو رہے ہیں اور آپ کے رونے پر تعجب کیا کہ سورہ نصر اس صورت کے اندر تو فتوحات کی خوشخبری ہے، فوجوں کے داخل ہونے کی، کہ وہ اللہ کے دین میں دین اسلام میں داخل ہو جائیں گی، پیش گوئی اور خوشخبری ہے، یہ تو خوشی کا مقام اور موقع ہے۔ ابوبکر صدیق نہ جانے کیوں روتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی فراست سے یہ سمجھ گئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اور غرض لوگوں کو دین اسلام پہنچانا تھا، شریعت لے کے آنا تھا، شریعت پوری ہو چکی، اور دین اسلام میں فوجوں کے داخل ہونے کی کوشش تھی، اور وہ بھی داخل ہو گئی اور ہو رہی ہیں۔ یقیناً یہ آیت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے رہی ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی غرض دین اسلام کو پہنچانا تھا وہ مکمل ہو گیا اور پہنچ گیا، اور دین اسلام کا دور دور تک پھیلنا تھا، فوجوں کا دین اسلام میں داخل ہونا تھا، اور وہ داخل ہو چکی اور ہو رہی ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب ان قریب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارے تھے جو خاص صحابہ کرام نے سمجھے۔ اب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں۔ عموماً علماء کرام اس کو ذکر کرتے ہیں، تفصیل سے کسی اور موقع پر میں ذکر کروں گا۔ جب مناسک حج کی تکمیل ہو رہی تھی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری حج ادا فرما رہے تھے، تو آپ نے اس موقع پر خاص طور پر ایک تو تمام صحابہ کرام کو
اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور تمام صحابہ کرام کو اپنی زیارت کروائی، اور جب حجۃ الوداع ہو چکا، صحابہ کرام اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا رہے تھے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبتوں کے اظہار کیے اور حسرت کی نگاہ سے جس طرح بندہ کسی کو الوداع کرتا ہے اس طرح الوداع کیا، اور زبانی طور پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں آپ سے نہ مل سکوں، اور یہ بھی فرمایا بعض روایت میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں حج نہ کر سکوں۔ یہ بھی وفات کی طرف اشارے تھے۔ 10 ہجری کو آخری رمضان آیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن اس رمضان میں آپ نے 2 عشرے اعتکاف کیا، یعنی 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے۔ ہر سال ان کے آنے کا معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور کرتے تھے، اور یہ عمل ایک مرتبہ ہوتا تھا۔ 10 ہجری کو جو آخری رمضان تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے تو آپ نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے ہیں۔ غدیر خم کے موقع پر بھی بعض ایسی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں جو آپ کی وفات کی خبر دے رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے اسلام کی خاطر قربانیوں کی دل و جان سے قدر کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کے پاس بھی تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زیارت سے مشرف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کے پڑھنے سے سننے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک الوداعی ملاقات تھی۔ انداز ایسا تھا گویا کہ ایک فوت ہونے والے کو زندہ لوگوں کی آخری ملاقات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری سال میں بہت سارے ایسے معاملات فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی طرف اشارے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شام کے عربوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو ایک فوج دے کر حضرت زید کا قصاص لینے کے لیے روانہ کیا کہ ان لوگوں نے ظلماً حضرت زید کو شہید کیا ہے، اس لیے تم لوگ جاؤ اور ان سے اپنے والد کا انتقام لو۔ تو حضرت اسامہ بن زید جاتے ہیں فوج کو لے کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری سال کے اقدامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ آخری ایام کی بات ہے اور بیماری سے شروع ہونے کا تقریباً آخری واقعہ ہے۔ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جنت البقیع میں گاہے بگاہے جاتے
اور وہاں بقی کے حضرات کے لیے دعائی مغفرت فرماتے۔ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ بیمار ہو گئے۔ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے گھر باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کی عادت مبارکہ تھی۔ اس دن غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور شدید تکلیف تھی۔ پھر چند دن ایسا ہوا کہ بیماری کے ایام میں مختلف ازواج کے گھر جاتے رہے، جیسا کہ آپ کی روٹین تھی کہ ایک رات ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی کے ہاں ٹھہرتے تھے۔ جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی اور کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اب کسی ایک جگہ قیام فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قیام کرنا چاہا، تو اس کے لیے ازواج مطہرات سے اجازت کی ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خود یہ سوال کیا کہ آئندہ کل میں کہاں ٹھہروں گا۔ ازواج نے خود اس بات کو محسوس کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور ہر روز نئی جگہ منتقل نہیں ہو سکتے، خود اجازت دے دی کہ آپ حضرت عائشہ کے ہاں ٹھہر سکتے ہیں، ہر روز کسی ایک کے ہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ازواج مطہرات سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دے دیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی گھر میں مقیم رہنا چاہتے ہیں تو ہر روز آنے میں مشکلات ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے بخوشی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ٹھہر گئے۔ بیماری بڑھ رہی تھی، خاص طور پہ سر میں اور جسم میں تکلیف بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی تھا۔ تو ان دنوں کی بات ہے، غالباً شب جمعہ کا واقعہ ہے۔ شب جمعہ سے مراد جمعرات۔ سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو یہ جمعرات کا واقعہ ہے، یعنی آپ دیکھ لیں جمعرات کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار، پھر سوموار کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ جمعرات کا واقعہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں۔ مغرب کی نماز جب پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری نماز تھی جو آپ نے شروع تا آخر صحابہ کرام کو پڑھائی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو سر مبارک میں شدید تکلیف تھی، تو سر مبارک میں آپ نے رومال مبارک باندھا ہوا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھائی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب گھر تشریف لے گئے تو شدید بیماری میں اضافہ ہوا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ادھر عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، جمعرات کی یعنی شب جمعہ سے ہم بولتے ہیں، شب جمعہ کی شب تھی۔ ہمارے ہاں اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات تھی، تو عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری کی حالت میں تھے۔ تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا کیا نماز ہو چکی؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے غسل فرمایا، نہائے۔ تو نہانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو
پھر تھوڑا افاقہ ہوا، آپ نے پھر پوچھا کہ کیا نماز ہو چکی؟ گھر والوں نے بتایا صحابہ کرام آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پانی لاؤ، پھر آپ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوش طاری ہو گئی۔ 3 مرتبہ اس طرح ہوا، بیماری شدید تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کمزوری بہت زیادہ تھی۔ تو جب تیسری مرتبہ بھی یہ معاملہ ہوا کہ آپ نے پھر غسل کیا اور پھر بھی ہوش طاری ہو گئی، تو پھر آپ نے محسوس فرمایا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قریب بیٹھی تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پریشانی کی حالت ہے کہ آپ بہت شدید بیمار ہیں، ابو بکر کو آپ نماز پڑھانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ تو بڑے رقیق القلب یعنی نرم دل والے ہیں، تو آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اب کسی اور کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا لے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے شب جمعہ کی عشاء کی نماز سے لے کر سوموار کی فجر کی نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمازیں پڑھائی ہیں۔ یہ کل 17 نمازیں بنتی ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے پڑھائی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نماز جمعرات کی ہو گئی، پھر 5 نمازیں جمعے کی، 5 نمازیں جو ہیں وہ ہفتے کی، 5 نمازیں اتوار کی، اور فجر کی نماز سوموار کی۔ تو یہ 17 نمازیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یعنی وفات سے پہلے پڑھائی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کرواتے رہے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں مسجد میں جاؤں اور نماز ادا کروں۔ چنانچہ 2 صحابہ کرام کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ ابھی کون سی نماز تھی اور دن کون سا تھا اس کی تعیین میں عموماً روایت نہیں ملتی۔ بعض رات نے کہا یہ ظہر کی نماز تھی، لیکن دن کون سا تھا تعیین نہیں ہے۔ تو انہی دنوں میں ہی 2 صحابہ کرام حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پر نہیں ٹھہر رہے تھے، اور ان دونوں صحابہ کرام کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اس حالت میں تشریف لا رہے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے، اور اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہیں رہو۔ تو اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت شروع کروائی۔ اب یہ امامت جس کو درمیان نماز سے شروع ہوئی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب کی نماز شب جمعہ کو آپ نے وہ آخری نماز پڑھائی جو مکمل نماز تھی، یہ نماز درمیان سے آپ نے آ کر پڑھائی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاں سے قرآن پاک پڑھنا چھوڑا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاں قرآن پڑھنا چھوڑا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے قرآن پاک کی قراءت شروع کی۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے قرآن پڑھنا چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جو مسجد نبوی میں پڑھائی ہے، اور اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام جو قرات کا امام کے قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، اب جو قرات جو قرآن امام پڑھ لے مقتدی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے تھے، تو دیکھو اگر وہ قرات دوبارہ کرنے کی ضرورت ہوتی، جس طرح کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی اپنی فاتحہ پڑھے تو پھر ہوگی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پڑھی،
آپ نے وہاں سے جو ہے قرأت شروع کی جہاں سے ابوبکر صدیق نے چھوڑی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کے لیے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر کہ ضمنی مسئلہ تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تکمیل فرمائی ہے۔ تکمیل اس طرح ہوئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابوبکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے، ابوبکر صدیق کو دیکھ کر باقی صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ نماز تھی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں تشریف نہیں لائے۔ جب نماز ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ بھی الوداعی خطبہ ہے جو کہ مجمع عام میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، آخری واعظ و نصیحت ہے۔ اب اس میں بڑی عام باتیں ارشاد فرمائیں، چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ آخری وصیتوں میں جو ہے نا یہ بات ارشاد فرمائی بھی آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا، آپس کے اختلافات نہ بڑھانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے مصلی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بٹھایا تھا، ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا بھی دوسرے صحابہ کرام کے سامنے ضروری سمجھا تاکہ دل و جان سے سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنا مقتدا تسلیم کر لے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے میرے اوپر جانی مالی بہت سارے احسانات ہیں، اور یہ احسانات ایسے ہیں جو میں دے نہیں سکتا، بہت احسانات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا میں اگر مجھے اختیار ہوتا بھی کسی بندے کو میں جگری دوستی کے لیے جو ہے وہ میں انتخاب کروں تو میں ابوبکر صدیق کا انتخاب کرتا۔ پھر آپ نے ایک اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی کی طرف مختلف دریچے کھلے ہوئے تھے مختلف گھروں کے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف گھروں کی طرف، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تمام دریچے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق کے۔ خیر یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل تھے جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیے، کیونکہ امت مسلمہ میں سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق نے منعقد ہونا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی خطبے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرماتے ہیں جس طرح الوداعی باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے کا جو ہے وہ فرمایا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک انتخاب کر لو، تو اس بندے نے بجائے دنیا کے آخرت کی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اور اللہ کو منتخب کر لیا ہے۔ جب یہ بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ابوبکر صدیق پھر رونے لگے۔ صحابہ کرام کو پھر تعجب ہوا کہ یہاں تو حضور کسی بندے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا کہ دنیا اور آخرت کے نعمتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو، اس نے آخرت کو اختیار کیا، لیکن یہ رونے کی اس میں کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی در حقیقت الوداعی بات تھی، گویا آپ اپنے متعلق فرما رہے تھے کہ بھئی اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا ہے کہ دنیا آخرت میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر لو، اب میں نے آخرت کے راستے کو اختیار کر لیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھ گئے، اس لیے زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام عام جو تھے ان کی بات میں ذہن میں یہ بات نہ آ سکی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محبت بڑی تھی، اور جتنا مزاج حضور کا سیدنا ابوبکر صدیق سمجھتے تھے دوسرے لوگ نہ سمجھتے تھے، تو باہر کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی باتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی اور گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی دنوں کی آخری الوداعی باتوں میں جو چند اور الوداعی باتیں ہیں وہ بھی خاص طور پہ توجہ کے قابل ہیں اور سننے کے قابل ہیں اور یاد رکھنے کے قابل ہیں، اور اپنی عملی زندگی میں نظریاتی زندگی میں ان کو جو ہے وہ خاص طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بہت محبت کرتے تھے،
انصار صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے کہ انصار صحابہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلا کر اپنا جان مال عزت ہر چیز قربان کر دی۔ مہاجرین نے بھی ہر چیز قربان کر دی، انصار نے بھی ہر چیز قربان کر دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان دنوں کی بات ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزرے، دیکھا تو وہاں انصار جمع ہیں اور انصار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری آپ کی بڑی شدید تھی، اب صحابہ کرام کو اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مزید ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، تو انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کسی ایک نے آ کر بتایا، یا تو ابوبکر صدیق نے آ کر بتایا، غالب یہی ہے کہ انہوں نے بتایا ہوگا، اور بات بھی انہی سے متعلق رکھتی ہے چونکہ وہ بعد میں خلیفہ بنے۔ تو انہوں نے آ کر بتایا، فرمایا کہ بھائی میری بات کان کھول کے سنو۔ جو لوگ وہاں موجود تھے اپنے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انصار نے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیا۔ انصار کا کیا فرض تھا؟ انصار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ حج پہ تشریف لے گئے، 73 قریب آدمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی اور کہا تھا حضور آپ پر جتنے سخت حالات آ جائیں ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے اور ہر طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو واقعی انہوں نے جو ہے ہر طرح ساتھ دے کے بھی دکھا دیا، حفاظت کر کے بھی دکھا دی، ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دیا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو جو فرض ان کے ذمہ تھا انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب تمہارے ذمہ فرض یہ ہے ان کے حق میں کہ بھئی دیکھو ان کی نیکی کو قبول کرو، اور ان میں سے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دو۔ غالباً یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ انصار جو ہے یہ ان کا میرے ذات کے ساتھ اس طرح تعلق ہے جس طرح کہ انسان کا معدے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، معدہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے اگر انصار جو ہے خوش ہوں گے تو سارے مدینہ والے خوش ہوں گے، سارے مدینہ میں خوشحالی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد جو ہے اگر جو ہے ان میں سے کسی میں خطا دیکھو تو اس کو معاف کر دو۔ ہاں جی، تو معافی کا پہلے آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی، فرمایا کہ خطا دیکھو تو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، تو نیکی دیکھو تو قبول کرو۔ تو غالباً یہ شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تخاطب تھا کہ دیکھو آپ خلیفہ ہیں تو آپ کے ساتھ معاملات متعلق ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انصار سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا دل و جان کے ساتھ خیال رکھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کے آخری ایام کی باتیں ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر میں جو ہے موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہود و نصارہ کا تذکرہ کرنے لگے، یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کرنے لگے۔ فرمایا آپ نے کہ دیکھو یہ یہودی اور عیسائی ہے کہ ان لوگوں کی عادت ہے کہ ان کا نبی جب فوت ہو جائے تو وہ اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی یہ عادت ہے، ان کا کوئی بزرگ فوت ہو جائے تو وہ اپنے بزرگ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ پاک یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، میں تمہیں اس اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ فرمایا میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں، تم ایسا نہ کرنا کہ میرے بعد جو ہے وہ قبر کو سجدہ گاہ بنا لینا۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے صراحتاً فرمایا کہ میرے بعد میری قبر کو جو ہے عیدگاہ نہ بنا لینا، میلہ گاہ نہ بنا لینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی باتیں ہیں جو دنیا سے رخصت ہوتے کچھ وقت پہلے آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ آخری دنوں کی باتیں ہیں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نمازیں پڑھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک میں تھے۔ یہ ان دنوں کی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے نبیوں کے مجسمے بناتے ہیں، ان کی تصویریں بناتے ہیں، پھر ان کو پوجنے لگتے ہیں، سجدے کرنے لگتے ہیں، یا اپنے بزرگوں کے جو ہے قبریں سجدہ گاہ کے لیے منتخب کر
لیتے ہیں, ان کے مجسمے تصویریں بناتے ہیں, ان کے آگے جھکتے ہیں. اللہ ان پہ لعنت کرے, انہوں نے یہ کیسا کام کیا. فرمایا تم ایسا کام نہ کرنا. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں ہیں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آج اگر ہم اپنے معاشرے پہ غور کریں تو آپ دیکھ لیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جس چیز سے اپنی امت کو ڈرایا تھا, آج امت اس کام میں مبتلا ہے کہ نہیں. جگہ جگہ پر قبریں دربار بنا کر ان کو سجدہ گاہ بنایا گیا اور پیسے کمانے کا اڈا سمجھ لیا گیا ہے, اور وہاں پر جو ہے دن رات عورتوں کا رش رہتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گھر میں رہنے کا حکم دیا, وہاں عورتوں کے رش رہتے ہیں اور ہر وقت سجدے ہوتے ہیں درباروں پر, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ لعنت کرے, انہوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لیا. تم ایسا نہ کرنا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے, لیکن آج ہم ان وصیتوں پر عمل کرتے نظر نہیں آتے, بلکہ اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھ لیں کسی کوئی کہیں جو ہے قبر ہے, کوئی کہیں قبر ہے اور اس کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے. نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر جھکنے کو تیار ہیں. اللہ سے کچھ مانگنے کو تیار نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر جو ہے سب کچھ مانگتے نظر آتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت مبارک یہ تھی کہ تم ایسا نہ کرنا, تم ایسا نہ کرنا, تم ایسا نہ کرنا. خیر, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں اور یہ آخری دنوں کی باتیں ہیں, اور یہ وہ باتیں میں نے عرض کیا. سوموار کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے, اور جمعرات کو عشاء کی نماز کے وقت بیماری سخت ہوئی ہے. یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب افاقہ ہوتا تو ایسا فرماتے. ایک دن ایسا ہوا, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا. آپ کی چھوٹی بیٹی تھی اور آپ کو ان سے بڑی محبت تھی, لگتے جگر تھی. آپ نے ان کو بلایا اور ایک راز کی بات کان میں کہی. جب ان کو بلایا اور راز کی بات کان میں کہی تو وہ فوراً جو ہے زار و قطار رونے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کان قریب کرو, کان قریب کیا تو پھر کو بات ارشاد فرمائی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر جو ہے وہ ہنسنے لگی, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب بیٹھی تھی. ایک وقت کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کہی تو آپ جو ہے رونے لگی, پھر کہی تو آپ ہنسنے لگی. فرمایا کہ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا, کان میں پہلی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اس بیماری میں جو ہے وہ جلدی ہی فوت ہو جاؤں گا. تو میں نے جب یہ بات سنی تو میں رونے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ میرے کان میں بات فرمائی, فرمایا کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرے رشتہ داروں میں جو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا فاطمہ وہ تو ہوگی. تو میں ہنسنے لگی کہ حضور آپ کے بعد جینے کا کیا فائدہ. تو جو ہے جب میں نے یہ سنا کہ حضور کے بعد جلدی میں ہی دنیا سے چلی جاؤں گی تو مجھے اس بات پہ ہنسی آ گئی. چنانچہ 6 ماہ نہ گزرے, 6 ماہ کے قریب عرصہ تھا گزرا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو خیر یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دن کی باتیں ہیں. ایسا ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صحابہ کرام مسجد میں آئے ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ دن گزر چکے تھے, صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا تھا, اور ان کو نہ پتہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. 12 ربیع الاول کا دن تھا, سوموار کا دن تھا, فجر کی نماز پڑھی جا رہی تھی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو دیکھنا چاہتے تھے اور اپنی زیارت صحابہ کرام کو کرانا چاہتے تھے. تو آپ نے اپنے حجرہ مبارک سے اپنا حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا. جب پردہ مبارک ہٹایا تو صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑ گئی. صحابہ کرام نے حضور کی زیارت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر نماز کی امامت بقیہ کروائیں گے. لیکن آپ نے اشارہ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ یہیں ٹھہرو, یعنی میں نہیں آؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور صحابہ کرام نے حضور کی زیارت کی. یہ آخری زیارت تھی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو کرائی. اور اس کی کیفیات کیا ہیں, محدثین نے کیفیات کو بیان کیا ہے. کچھ دن ہو گئے تھے صحابہ کرام نے حضور کی زیارت نہیں کی تھی. جب اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صحابہ کرام کی نماز ٹوٹنے کے قریب ہو گئی. کھڑے نماز میں تھے, لیکن حضور کی زیارت جب چہرہ مبارک نظر آیا تمہارے شوق کے سب کی نمازیں ٹوٹنے کے قریب ہو گئی.
یہ صحابہ کرام کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، عقیدت تھی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے محبت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی کمزوری آئی کہ اس وقت بھی کافی کمزور تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ پردہ آپ نے ہٹایا تھا تو پردہ بھی صحیح طریقے سے آپ صحیح نہ کر سکے، تو کمزوری بہت تھی۔ آخری وقت تھا، اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن تشریف لائے، ان کی جیب کے اندر مسواک تھی، تو تازی مسواک تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے بہت محبت کرتے تھے، مسواک کو بہت پسند کرتے تھے، کثرت کے ساتھ مسواک کرنا آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ تو جب آپ نے مسواک دیکھی تو اس کو غور غور سے جو ہے بار بار دیکھ رہے تھے، زبان سے کچھ بات نہیں کہی جاتی تھی، تو اب گھر والوں نے دیکھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ادھر مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، شاید کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ سے پوچھا گیا کہ مسواک آپ کو پیش کی جائے، فرمایا ہاں۔ تو لیکن صورتحال یہ تھی کہ بیماری اور کمزوری بہت زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسواک کو چبا نہیں سکتے تھے، نئی مسواک کو چبانا پڑتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مسواک اپنے منہ سے چبائی، اس کو نرم کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر ہوئی، جس طرح کہ آخری وقت میں بندے کی حالت غیر ہوتی ہے، اور لب مبارک ہلتے ہوئے نظر آئے، لب مبارک ہلتے ہوئے نظر آئے، جیسے کچھ بات ارشاد فرما رہے ہوں۔ وہ بات کیا تھی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آخری الفاظ فرمائے، اور وہ اونچی بھی نہیں اس وقت بول سکتے تھے، کمزوری بڑی تھی، بیماری کا وہ زور تھا۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم حکموں کے متعلق بات ارشاد فرمائی تھی، دو مسئلے اور دو باتوں کی طرف خاص طور پہ توجہ کروائی تھی امت کے اندر، جس میں خاص طور پہ پریشانی مستقبل میں آنی تھی اور اس میں سستی ہونی تھی۔ صحابہ کرام گھر والوں نے، امہات المومنین نے، ہاں جی، اور دیگر گھر والوں نے جب غور کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بات کو سنا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ بھئی بات یہ ہے کہ میرے بعد نماز کا خیال رکھنا، میرے بعد نماز کا خیال رکھنا، اپنے متحدوں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے متحدوں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے متحدوں کا خیال رکھنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے وہ آخری الفاظ تھے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اور دیگر گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بات سوائے اس کے اللہم رفیق الاعلیٰ، ہاں جی، بالرفیق الاعلیٰ کے الفاظ ہیں کہ اللہ جو ہے میں آپ کی ذات کو اختیار کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میری روح آپ پر قربان ہے۔ یہ الفاظ فرمائے لوگوں سے متعلقہ باتوں میں یہ آخری بات تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا۔ آج وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے، ہم سے زیادہ کوئی بڑا عاشق رسول نہیں ہے، لیکن نمازوں کا وقت آتا ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اور اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے گیٹ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے گرد سپیکروں کی آواز کان میں سنائی دے رہی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، لیکن نماز کے لیے نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا۔
نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ آج لوگ آپ دیکھ لے کتنی آفتیں آ گئی، کتنی مصیبتیں آ گئی، امت مسلمہ کتنی پریشان ہے۔ ہر بندے سے پوچھو اس کے پاس 100 پریشانیاں ہیں، لیکن ان پریشانیوں کے باوجود وہ اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے، مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری کامیابی کسی اور کام کے اندر ہے، میری کامیابی کسی اور معاملے کے اندر ہے۔ حالانکہ مسجد سے 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اوے آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی نماز کے اندر ہے، لیکن بندہ آج سمجھتا ہے شاید کہ میری پاور لوم بند ہے، میں روڈ بلاک کر کے کامیابی حاصل کر لوں گا۔ نہ میرے بھائیو، رازق اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ پاک کو ناراض کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑا جاتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے، اپنی من مرضی سے باتوں کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کو دین بنا کر سامنے لایا جاتا ہے، میرے بھائیو اس وقت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں ضرور اترتی ہیں۔ آج لوگوں کے پاس دین پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے آخری الفاظ نماز کے تھے، لیکن لوگ نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں یہ بات فرمائی تھی کہ مومن اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز میں جو ہے وہ مومن کے لیے معراج ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس بندے نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے کے پورے دین کو گرا دیا اور پورے کے پورے دین کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک بندہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن مسجد میں اذان کی آواز سنتی ہے، اس کو جو مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، یہ کیسا حضور سے محبت کرنے والا ہے؟ کیسا حضور سے محبت کرنے والا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کرتے ہیں۔ محبت کا اظہار یہ کہ مسجدیں پھر خالی ہیں، محبت کا اظہار یہ کہ جو نمازی پرانے مسجد میں آتے ہیں ربیع الاول میں وہی ہوتے ہیں۔ حضور سے محبت بہت ہے۔ کیسی محبت ہے؟ بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی جھنڈیاں لگا لوں گا اپنے گھر کے اوپر چائنا کی بنی ہوئی 100 روپے کی، بس میں نے جو ہے نا حضور سے عشق کا حق ادا کر دیا۔ بس حضور جو دین لے کر آئے ہیں اس دین پہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، آخری الفاظ وسلم کے، او نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ نماز یہ سارے کے سارے دین کا خلاصہ ہے۔ جتنے عبادات ہیں سب میں اہم عبادت نماز ہے۔ جو بندہ نماز پر آ جاتا ہے تو وہ اس کو پورے کے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نماز پر اس لیے لانا چاہتے ہیں، امت نماز پہ آ جائے گی تو سارے کے سارے دین پر عمل کرنا ان کو آسان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور تمام مجبوریوں سے بڑی مجبوری نماز ہونی چاہیے۔ کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، وہ چھوٹی مجبوری ہو، نماز پڑھنا بڑی مجبوری ہو۔ اگر ایک مسلمان کی یہ سوچ بن گئی، واقعی اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو لوگ تمہارے متحد ہیں ان کا خیال رکھنا۔ وما ملکت ایمانکم میں بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے جو تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اس دور میں غلام ہوتے تھے، غلاموں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، لوگ ان کو خریدتے، پھر ان سے کام ان کی بساط سے زیادہ لیتے اور ان کو کھلاتے پلاتے نہیں، ان کی خوراک کا زیادہ خیال نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے ان پر ظلم کے دروازے کو بند کیا اور فرمایا کہ دیکھو وما ملکت ایمانکم، اپنے متحدوں کا خیال رکھنا۔ لیکن آج کل غلام تو نہیں ہے، اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہمارے زیر متحد ہیں، جو بھی لوگ ہمارے متحد ہیں، خواہ وہ ہماری فیکٹری کے ملازم ہوں، خواہ وہ ہمارے گھر کے ہمارے تحت متحد لوگ ہوں، خواہ کوئی ادارہ ہے یا کوئی اور جو ہے کوئی جگہ ہے جہاں کچھ لوگ ہمارے متحد کام کرتے ہیں، یہ سارے اس حکم میں شامل ہے، اپنے متحدوں کا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ اگر ایک بندے کے متحد کچھ لوگ ہیں، جو گھر کا سربراہ اس کے متحد 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ جو فیکٹری کا مالک ہے اس کے متحد کچھ لوگ ہیں،
ان کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ جو کوئی اور ادارے میں بندہ بڑا ہے، دوسرے لوگ اس کے متحد ہیں، اپنے متحدوں کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو، آپ کی مبارک زندگی کو، آپ کی مبارک وصیتوں اور نصیحتوں کو بھلا بیٹھے، نہ اس کو پڑھتے ہیں نہ اس کو سنتے ہیں۔ اتنے مصروف ہو گئے پیسہ کمانے کے اندر، اتنے مصروف ہو گئے کہ اپنے آپ کو پیسہ کمانے والی مشین سمجھ لیا، اور دنیا میں آنے کا مقصد یہ سمجھ لیا کہ بس صرف کھاؤ پیو اور عیش کرو، بچے پیدا کرو۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی تو جانوروں کی بھی زندگی ہے۔ جانور بھی کھاتا پیتا اور بچے پیدا کرتا ہے، انسان بھی کھاتا پیتا بچے پیدا کرتا بھی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں جانوروں سے فرق یہ ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام جاری کرے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے اور دوسروں سے کروائے۔ اللہ پاک نے انسان کا یہ امتیاز رکھا ہے۔ جو انسان دنیا میں آیا اور صرف اس نے یہی سمجھا کہ بھائی ہاں میں بڑا اچھا آدمی ہوں کہ جی 12 گھنٹے پاور لوم پہ لگاتا ہوں، اپنے بچوں کو روزی کھلاتا ہوں، بس یہ کیا کام ہے بھائی؟ نہ کبھی اس نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی، نہ کبھی اس نے کوئی دین سیکھا، نہ اپنی اولاد کو سکھایا، نہ اپنے گھر میں کبھی کوئی دینی ماحول بنایا۔ دنیا میں آنے کے مقصد کو اس نے پایا ہی نہیں، وہ کیسے کامیاب ہے؟ رزق ہماری ضرورت ہے، محنت مزدوری کرنا یہ حضور علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے حکم کے مطابق 24 گھنٹے کی زندگی، رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، صبح جو ہے وہ اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر اللہ پاک کی مرضی کے مطابق اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی آخری لمحات جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہوتی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بھائی نماز پڑھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے متحدوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم جو ہے نا اپنے گناہوں کی تلافی کر کے مسجد کو آباد کرنے والے تو بن جائیں۔ ایک مسلمان کی مسلمانی کی سب سے بڑی علامت یہ کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہے۔ اگر وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا نہیں ہے، ہاں جی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیسا مسلمان ہے؟ اسلام کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ اسلام سب سے پہلے نماز کا تقاضا کرتا ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ روزہ بھی رکھنے لگے گا، جو نماز پڑھے گا زکوٰۃ بھی دینے لگے گا، جو نماز پڑھے گا حج فرض ہے تو وہ بھی کرنے لگے گا، جو نماز پڑھے گا وہ حلال اور حرام کا خیال بھی رکھنے لگے گا۔ نماز کے متعلق آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے شراب بھی پیتا ہے، وقت آئے گا نماز میں پابندی ہو جائے گی، شراب پینا چھوڑ دے گا۔ نماز پڑھتا ہے جوا بھی کھیلتا ہے، ایک وقت آئے گا جوا کھیلنا چھوڑ دے گا۔ نماز پڑھتا ہے سود بھی کھاتا ہے، ایک وقت آئے گا نماز پڑھتا رہے گا تو سود خوری چھوڑ دو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نماز یہ دین کا ستون ہے، اور پوری کی پوری زندگی انسان کی یہ نماز سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے آخری وقت تک دیکھو، حضور علیہ وسلم جو آخری نماز میں تذکرہ کیا، مسجد میں تشریف لائے ہیں، 2 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ ان 2 صحابہ کرام کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اور ان کے کندھے پر ہاتھ مبارک رکھا ہوا تھا، تو خود جو ہے وہ مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ یہ 2 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لائے ہیں نماز کے لیے۔ میرے بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مسجد میں آئے ہیں، امت کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ گھروں میں ہٹا کٹا صحت مند بندہ ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، ہاں جی، مسجد بھی اس سے قریب ہے، پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ یہی بتانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی حالت میں اندر جو ہے نماز نہ چھوڑ۔
ہماری پریشانیوں کا حل جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے۔ ہماری پریشانیوں کا حل جو ہے کسی روڈ بلاک کرنے میں، کسی کو قتل کرنے میں، کوئی جو ہے وہ جلسے جلوس میں نہیں ہے۔ ہماری کامیابی کا راز مسجد کے اندر ہے۔ اگر اللہ کو منا لیں گے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ رزق کی جو بندشیں ہیں نا وہ اللہ کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میری یاد سے منہ موڑ لے گا تو میں اس کی روزی تنگ کر دوں۔ تو روزی جو تنگ ہیں وہ آج اس وجہ سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔